وہی سڑکیں، وہی شیلنگ، وہی لاہور ہے۔ ظالموں کا حال کتنا آج قابل غور ہے۔ کل تک جو تھے بنے فرعون اپنے وقت میں، آج ایک مجاہد کی دعا سے ان کا بدلہ دور ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، ملک پاکستان میں ایک دو دن سے جو حالات ہیں، بالخصوص لاہور میں جو معاملہ ہو رہا ہے اور باتیں کی جا رہی ہیں، ان کو موجود ہونا چاہیے۔ یہ بے حسی ہے، یہ قوم سے، یہ قوم کے لوگوں کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ کی نالج کے لیے آپ کی نالج جو بندہ یہاں پر اسمبلی میں بیٹھ نہیں سکتا وہ مجھے یہ بتائے وہ عوام کی خدمت کیسے کرے گا؟ اس کو 2 منٹ، یہ 4 دن ہم ہماری تجاویز سننے کے لیے، سندھ کی بہتری کے لیے، سندھ کی فلاح کے لیے، سندھ کی بقا کے لیے جو وزیر یہاں 10 منٹ 1 گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ پھر اپنے محکمے میں یہ وزارت لے کر کیوں مزے لے رہا ہے؟ کیوں تنخواہیں لے رہا ہے؟ کیوں گاڑیوں کے مزے لے رہا ہے؟ کیوں پٹرول لے رہا ہے؟ کیوں کروڑوں لوگ پیسے لے رہا ہے؟ جب یہ حالت ہے تو میں یہ ابھی میرے تجویز یہ ہے، پہلے کچھ اور تجاویز تھی، پہلی تجویز یہ ہے کہ جو وزراء یہاں موجود نہیں ہیں وہ اگر یہ چاہتے ہیں واقعیتاً سندھ کی فلاح کے لیے، بقا کے لیے، عوام کے لیے وہ مخلص ہیں تو وہ ابھی استعفیٰ لکھ دے، بالکل ابھی یہاں سے استعفیٰ لکھ دے۔ ہم کس کو بتائیں؟ میرا شہر کراچی اجڑ رہا ہے، میرا سندھ تباہ ہو گیا ہے، ڈاکو چور دھن دھناتے گھوم رہے ہیں، ماؤں کے لال اجڑ رہے ہیں، سی ایم یہاں موجود نہیں ہے۔ میں کس کو بتاؤں کہ میرا بچہ، میرے گلی کا بچہ شہید ہو گیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون سنے گا؟ یہ اسمبلی میں یہ دیواریں سنے گی؟ یہ چھت سنے گی؟ کون سنے گا؟ سننے والے یہاں موجود ہو۔ پری بجٹ پر بات کرنے کا موقع دینے پر شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ۔ آج پھر ہم سال ہا سال کی طرح آپ کو تجاویز دینے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں ہوں گی کہ آپ بجٹ میں اس کام کے لیے، اس محکمے کے لیے، سندھ کی بہتری کے لیے یہ کام کریں آپ، مگر بات تو ایسی ہے کہ ہم یہ تجاویز کس کو دیں؟ یہاں تو وزراء نظر ہی نہیں آ رہے۔ مجھے اگر تعلیم کے بارے میں، سندھ کی جو تعلیم ہے اس کی تباہی کے بارے میں بتانا ہو، اسکولوں کے بارے میں بتانا ہو، وہ اسکول جن میں بچے داخل ہوتے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری پر گر نہ جائیں، تو ایسے اسکولوں کی تباہی کے لیے، درستگی کے لیے ہم تجاویز دیں تو کس کو دیں؟ یہاں پہ وزیر تو نہیں ہے، میں کس کو تجویز پیش کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر سنجیدگی ہے، اور اس غیر سنجیدگی کے ماحول میں ہم آپ کو کیا بتائیں اور آپ کیا سنیں اور اس پر کیا عمل ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر محکمہ جو صوبہ سندھ میں موجود ہے وہ سب تباہی کے اندر موجود ہے، سب تباہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بات کریں تو گٹروں کا کیا حال ہے؟ سب پہ واضح ہے کہ کراچی گٹرستان بن گیا ہے۔ ہم پانی کی بات کریں تو بوند بوند کے لیے کراچی کے باسی تڑپ رہے ہیں، مگر گندا پانی ان کے گھروں میں آ جاتا ہے، صاف پانی نظر نہیں آتا۔ مگر یہ بات میں کروں کس سے کروں؟ یہاں تو مجھے کوئی بھی وزیر نظر نہیں آ رہا، مجھے تو کوئی بھی نظر۔ اب میں اگر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے بارے میں بات کروں تو وزیر نہیں ہے، تعلیم کے بارے میں بات کروں تو وزیر نہیں ہے، فوڈ کے بارے میں بات کروں تو وزیر نہیں ہے، میں کیا اور کون ہوں؟ اچھا مکیش صاحب کہہ رہے ہیں میں ہوں، تو باقیوں کو چھٹی دلوا دیں، باقیوں کو رخصت دلا دیں،
یا باقیوں کو کہیں کہ استعفی لکھ دے اور چلے جائیں، یہ نااہلی اور اس پر ڈٹ جانا، یہ ایک عجیب سی بات آ گئی۔ تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے مفتی صاحب موجود نہیں، ان کو موجود ہونا چاہیے۔ یہ بے حسی ہے، یہ قوم سے، یہ قوم کے لوگوں کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ کی نالج کے لیے، آپ کی نالج جو بندہ یہاں پر اسمبلی میں بیٹھ نہیں سکتا وہ مجھے یہ بتائے وہ عوام کی خدمت کیسے کرے گا؟ اس کو 2 منٹ، یہ 4 دن ہم ہماری تجاویز سننے کے لیے، سندھ کی بہتری کے لیے، سندھ کی فلاح کے لیے، سندھ کی بقا کے لیے جو وزیر یہاں 10 منٹ 1 گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتا تو وہ پھر اپنے محکمے میں یہ وزارت لے کر کیوں مزے لے رہا ہے؟ کیوں تنخواہیں لے رہا ہے؟ کیوں گاڑیوں کے مزے لے رہا ہے؟ کیوں پٹرول لے رہا ہے؟ کیوں کروڑوں لوگ پیسے لے رہا ہے؟ جب یہ حالت ہے تو میں یہ ابھی میرے تجویز یہ ہے، پہلے کچھ اور تجاویز تھی، پہلی تجویز یہ ہے کہ جو وزراء یہاں موجود نہیں ہیں وہ اگر یہ چاہتے ہیں واقعیتاً سندھ کی فلاح کے لیے، بقا کے لیے، عوام کے لیے وہ مخلص ہیں تو وہ ابھی استعفیٰ لکھ دے، بالکل ابھی یہاں سے استعفیٰ لکھ دے۔ ہم کس کو بتائیں؟ میرا شہر کراچی اجڑ رہا ہے، میرا سندھ تباہ ہو گیا ہے، ڈاکو چور دھن دھناتے گھوم رہے ہیں، ماؤں کے لال اجڑ رہے ہیں، سی ایم یہاں موجود نہیں ہے، میں کس کو بتاؤں کہ میرا بچہ، میرے گلی کا بچہ شہید ہو گیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون سنے گا؟ یہ اسمبلی میں یہ دیواریں سنے گی؟ یہ چھت سنے گی؟ کون سنے گا؟ سننے والے یہاں موجود ہو۔ تحریک لبیک پاکستان پر جب ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا، ہمارا خون بہایا گیا، ہزاروں لوگوں کو زخمی کیا گیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ میں میڈیا سے بھی بات کر رہا ہوں، کسی چینل نے نہیں دکھایا۔ آج چھوٹی سی چھوٹی بات کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ کیا ہم پاکستانی نہیں تھے؟ ہمارے 50 سے زائد لوگ جو شہید ہوئے، کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ ہم پر ظلم کیوں ہوا؟ اور اسی پاداش میں جن لوگوں نے ظلم کیا آج وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں موجود ہے، آج وہ اسی گرفت میں موجود ہے کہ اسلام کا جنہوں نے راستہ روکا، دین کا جنہوں نے راستہ روکا، دین والوں پر، اسلام والوں پر، پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والوں پر، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت کے لیے، ناموس کے لیے روڑوں پر آئے، تو اس وقت ڈائریکٹ ہم پر گولیاں چلائی گئی۔ آج پھر مت روئیں، جو کیا وہ بھوگے، جو ہوا وہ ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا، یہ کرسیاں، یہ نشستیں، یہ عہدے اور یہ طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جب نیچے اترو گے تو پھر آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کی ہی ذات باقی ہے اور عزت بھی اسی کی ہے۔ بس بات یہی ہے کہ آج جو پری بجٹ میں جو معاملات جو میں صبح سے میں دیکھ رہا ہوں، غیر سنجیدگی ہے، یہاں جو ماحول اس طرح کا ہے، اس سے صوبہ سندھ کی نہ بقا ہوگی نہ فلاح ہوگی۔ بس یہ ایک سسٹم پورا کیا جا رہا ہے، ایک پیریڈ گزارا جا رہا ہے، وقت کو گزارا جا رہا ہے۔ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعیتاً آپ مخلص ہیں تو جو تجاویز میں دے رہا ہوں یا اپوزیشن جماعتوں سے جو تجاویز آ رہی ہے تو آپ بجٹ میں اعلان کیجئے گا کہ 200 تجاویز انہوں نے دیے اور ہم نے قبول کیے، ہم نے ان کے اتنی اسکیمیں لی، تو پھر تو ٹھیک رہا یہ سیشن چلانا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوائے پیسے کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا پیسہ ضیاع کیا جا رہا ہے، یہاں پر کوئی نہیں سنتا۔ میں 5 سال سے رو رو کر یہاں آپ کو باتیں بتا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس مہنگائی کتنی ہے اور حالات کتنے، سیوریج کا حال کیا ہے، روڈوں کا حال کیا ہے، یہ معاملات کیا ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ دوائی کہاں سے لے، وہ کتنے پریشان ہیں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے تو پھر کیا فائدہ ہمارے تجاویز دینے کا؟ ہم 5 سال تو تجاویز دیتے رہے۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، کیا ایک اسکیم بھی مفتی قاسم فخری کا رکھا گیا؟
بولیے گا نہیں رکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی نہیں رکھا جائے گا، تو پھر کیا فائدہ ہے پیسہ ضیاع کرنے کا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں 5 سال کے اندر آپ نے کیا بجٹ دیا ہے؟ ایک تو آپ کے سارے محکمے نااہل، آپ کے وزراء نااہل، وہ کام کرتے نہیں، پورا سندھ اجڑ گیا، اور آپ ہمارے ثوابدید پر ہمیں بھی بجٹ نہیں دیتے ہیں آپ کہ آپ کام نہیں کر سکتے تو ہمیں بتائیں، ہمیں بجٹ دیا جائے، ہم درستگی لا کے دکھائیں گے آپ کو۔ 5 سال میں آپ نے کسی بھی اپوزیشن جماعت میں سے کسی کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، اور ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملک یہ صوبہ سندھ کو درست کرنا ہے تو پھر سنجیدگی لانی ہوگی۔ اور پھر میں اس بنا پر میں آپ کو مزید تجاویز اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ بہت نااہل ہیں، اور آپ نااہلی میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو تجویز دینا ہی بیکار ہے، آپ کیا تجویز لیں گے؟ جو میں نے تجویز دے دیا اسی پر عمل کرے، استعفے والے پر۔ بات یہ ہے کہ ظلم میں ڈوبی وہ صدا یاد آئی، وہ عشق والوں کی ادا یاد آئی، دیکھ کے ظالموں کا مکافات عمل، ایک مرد کلندر خادم حسین رضوی کی دعا یاد آئی۔